5वें غذائی جز یعنی پانی کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ پانی کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ہوا پھیلا رکھا ہے۔ 24 گلاس پئیں جی، 12 گلاس پئیں جی، 10 گلاس پئیں، بغیر ضرورت کے پئیں، پیتے رہیں۔ بلکہ عفان جاہل کو تو آپ نے دیکھا 24 گھنٹے سردی برف باری میں بھی کھڑا کہتا ہے پانی پیتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ پانی کیا غذا ہے۔ جیسا کہ غذائی تجزیے میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ پروٹین غذا کا حصہ ہے، کاربوہائیڈریٹ غذا کا حصہ ہے، فیٹس غذا کا حصہ ہیں اور سالٹ غذا کا حصہ ہے، یعنی پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور نمکیات۔ یہ 4 تجزیے ماڈرن میڈیکل سائنس کے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ یہ غذا ان چاروں کے اندر ہے، اور ان چاروں کے اندر ہی تمام وٹامن پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا۔ اب بات کرتے ہیں ماکولات کے بعد مشروبات کا۔ سامعین محترم، مشروبات میں یاد رکھیے گا پانی ہی آتا ہے، دودھ اور لسی غذائیت کا حصہ ہے، وہ اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ دودھ میں اور لسی میں غذائیت ہوتی ہے، وہ جزو بدن بنتی ہے۔ اور پانی، سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پانی ایک بسیط رکن ہے، یعنی ایک لطیف رکن ہے، اور طب یونانی یہ کہتی ہے کہ پانی ایک بدرقہ ہے۔ بدرقے کا معنی آپ نے کبھی پڑھا ہوگا، عرق پہ لکھا ہوگا دوائیوں پہ مناسب بدرقے سے دیں، مناسب بدرقے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کھائی گئی غذا کو یا کھائی ہوئی دوا کو آپ کے خون کے جز تک، آپ کے خون کی نس نس میں شامل کر کے آپ کی باڈی تک پہنچا دینا۔ غذا چونکہ جزو بدن بنا دیتا ہے پانی، اور دوائیوں کو پہنچا کر اثر کرا کر خارج کر دیتا ہے، یہ میں پیچھے بخوبی آپ کو بتایا۔ پانی ایک بسیط رکن ہے۔ یہ جو موجودہ پانی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پانی نہیں ہے، یہ خالی پانی نہیں ہے، کہنے کے لیے یہ پانی ہے، دیکھنے کے لیے یہ پانی ہے، لیکن سائنس یہ تجزیہ کرتی ہے کہ اس پانی کے اندر آکسیجن بھی ہے، اس پانی کے اندر ہائیڈروجن بھی ہیں، اور دیگر عناصر بھی اس میں پائے جاتے ہیں، اور پانی معدے میں جا کر ہضم نہیں ہوتا۔ یہ سائنسی باتیں بتا رہا ہوں۔ پانی معدے میں جا کر ہضم نہیں ہوتا، معدے میں جا کر معدے کے تیزاب کو، HCl کو کم کر کے، اس کی مقدار کو، pH کو کم کر کے غذا کے ساتھ شامل ہو کر آگے چھوٹی آنتوں سے جگر میں اور کچھ بڑی آنت میں چل جا کر ہضم ہوتا ہے۔ بڑی آنت میں پانی کم ہو جائے تب بھی شدید جو ہے قبض ہو سکتی ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور چھوٹی آنت پورٹل وین کے راستے سے کھائی ہوئی غذاؤں کو لے کر جگر تک پہنچاتا ہے، جہاں پانی کے ساتھ آپ کی غذا پختہ ہو کر ابلتی ہے، پکتی ہے، تحلیل ہوتا ہے، استحالہ جسے کہا جاتا ہے طب یونانی میں۔ کیونکہ ماڈرن میڈیکل سائنس تو مانتی یہ ہے نا کہ معدے سے ہی خون بن جاتا ہے، یہ بھی اس کی بہت بڑی جہالت ہے۔ دنیا کا کوئی پروفیسر اس معاملے میں میرے ساتھ بیٹھ کے ٹاک کر سکتا ہے۔ طب یونانی یہ کہتی ہے کہ کچھ جو باریک اجزاء ہوتے ہیں، بسیط اجزاء ہوتے ہیں، جو جوہر ہوتا ہے غذا کا، جوسز کا، یخنیز کی شکل میں، ڈرپ کی شکل میں، لکوڈ کی شکل میں، ان کے اندر جو خون کے اجزاء ہوتے ہیں وہ تو معدے سے ہی مجاری الصدر کے راستے خون میں شامل ہو کر خون بن جاتا ہے۔ جب ٹھوس غذائیں معدے سے ہضم ہو کر کیلیوس بن کر چھوٹی آنت میں اور چھوٹی آنت سے آگے کیمیوس بن کر جب جگر میں جاتے ہیں، دودھیا شکل کا دودھ نما بن کر، اس میں پھر ساتھ پانی شامل ہوتا ہے۔ وہ پانی اس غذا کو جگر تک لے جاتا ہے، جگر پھر اسے خوب بوائل کرتا ہے اور اسے الگ الگ اخلاط میں الگ الگ ٹیشوز کی غذا بناتا ہے۔ اس غذا کو گلینڈ کی غذا الگ ایپیتھیلیل کی شکل میں جگر الگ کرتا ہے، آپ کے کنیکٹو ٹیشوز کی غذا الحاقی مادے کی شکل میں جگر الگ کرتا ہے سودا کی شکل میں، اور بلغم آپ کے نروس ٹیشوز کی غذا آپ کی کھائی ہوئی غذا میں سے یہ جگر الگ کرتا ہے، خون الگ کرتا ہے۔ تو یہ ساری جگر کی تقسیم ہے۔ تو اب بات ہو رہی چونکہ پانی کی، پانی اس غذا کو لے کر پہنچا پھر خون کے اندر بھی، جہاں آپ یاد رکھیں آپ کی کھائی ہوئی غذا کے اجزاء آپ کے جگر سے استحالہ پکڑ کر خون کی جب تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، جہاں کہیں طبیعت یہ دیکھتی ہے کہ یہ غذا خون تک نہیں پہنچ رہی، رک گئی ہے، تو طبیعت پھر پیاس لگاتی ہے۔
آپ یاد رکھیں، ان جاہلوں کی نہ مانے۔ 24 گلاس، 12 گلاس، 18 گلاس، جہالت، پڑھی لکھی اندھی جہالت۔ جب غذا رکتی ہے جسم میں کہیں بھی رکے، وہ خون کی ترسیل رک جائے، غذا کی تحلیل رک جائے، غذا کا استحالہ رک جائے، غذا چاہے معدے میں رکے، چاہے آنتوں میں رکے، چاہے جگر میں، چاہے جہاں کہیں بھی، جس ٹیشوز میں غذا پہنچنے سے رہ جائے اور رک جائے، طبیعت فوری حلق خشک کر دیتی ہے کہ طبیعت کو پانی پہنچاؤ۔ طبیعت خود پانی مانگتی، وہ پانی معدے میں ہضم نہیں ہوتا، معدے میں جا کر پانی پھٹتا ہے، ہائیڈروجن الگ ہوتی ہے، آکسیجن الگ ہوتی ہے، پانی پھٹ کر ایک الگ شکل، اصلی پانی جسم کے اندر جو خون میں شامل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ یہ جس طرح پانی پلا رہے ہیں نا 10-10 گلاس، یہ پانی پھٹنے کے بعد زیادہ تر گردوں کی طرف چلا جاتا ہے اور آپ کے خون سے پھر کر آپ کے خون کی گرمی کو، حرارت کو، آپ کی موجودہ غذاؤں کو لے کر بھی جب حد سے زیادہ پیا جائے تو یہ موجودہ غذاؤں کو بھی پیشاب گردوں سے نکال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حد سے زیادہ پانی پینے والوں کو بھی شوگر ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ ان کی غذائیں کچی نکل جاتی ہیں۔ جو حد سے زیادہ پیتے ہیں پوٹیاں لگ جاتی ہیں، پوٹیوں سے بھی کچی غذائیں، تعفن نکل جاتا ہے۔ تو پانی حسب منشا پینا چاہیے۔ جب کھانے کے بعد حقیقی پیاس لگے تو آپ پانی پئیں، کوئی پابندی نہیں، اس میں 10 گلاس کی گنجائش ہو، 8 کی گنجائش ہو، 6 کی گنجائش ہو، جب پیاس لگے۔ اور یاد رکھیے گا سامعین محترم، یہاں پھر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پیاس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ پیاس ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ٹاکسن کے خارج نہ ہونے کی وجہ سے بار بار لگتی ہے، اور اس پیاس میں آپ پانی پی پی کر تھک جاتے ہیں، حلق تک پانی آ جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتی۔ وہ پیاس نہیں ہوتی، وہ سردی کی علامت ہوتی ہے کہ جسم میں کہیں ٹاکسن، کاربن، کوئی مواد، کوئی غذا رک گئی ہے جسے حرارت کی ضرورت ہے۔ وہاں آپ گرم چائے پئیں، کافی پئیں، مزاج پر لیمو پانی پی لیں، ادرک پانی پی لیں، پودینے کا پانی پی لیں، کچھ پی لیں، گرم پانی پی لیں، کچھ کہوا جات جیسے طب یونانی میں بتائے جاتے ہیں مزاج پر، وہ پی لیں، تو وہ آپ کی رکی ہوئی غذا کو اور آپ کی بڑی ہوئی سردی کو دور کر کے آپ کی خشکی کو دور کر دے گا اور آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ اور یہ جو جھوٹی پیاس ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ حد سے زیادہ کھانے والوں کو لگتی ہے، حد سے زیادہ موٹے چربی رکھنے والے بندوں کو لگتی ہے، اور حد سے زیادہ جو بندہ سو جائے اس کو بھی سونے کے فوری بعد منہ خشک ہوتا ہے، کیونکہ سوتے سوتے غذا ہضم نہیں ہوتی، رک جاتی، اٹھتے ہی پیاس لگتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اعصابی عضلاتی تر سرد میں، اعصابی غدی میں بھی لگ سکتی ہے، غدی اعصابی میں بھی لگ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ مختلف تحریکات کے ساتھ ساتھ جب حقیقی پیاس لگے گی نا تو وہ بس اس وقت لگے گی جب کھانا ہضم ہو، کوئی ٹاکسن کاربن خارج ہونا ہو، جگر گردے جب تک مکمل کام نہ کریں، جب تک پیشاب کا رنگ ہلکا یلو نہ ہو، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے ہلکا یلو ہونا، اس وقت تک سفید پیشاب آنا ہر بیماری کی علامت ہے۔ یا بھی جسم کا ٹھنڈا ہونا، سردی کا لگنا، جوڑوں کی درد ہونا، مائگرین ہونا، ساری بیماریاں بغیر پیاس کے پانی پینے کے آ جاتی ہیں۔ اور یہ جو جاہل ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ 12 گلاس پیو، 24 پیو، 18 پیو، پیتے رہو، میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ لائٹ یلو، ہلکا پیلا پیشاب صحت کی علامت ہے۔ ابھی گوگل کر لیں، ابھی چیٹ جی پی ٹی کر لیں۔ یہ جو جاہلانیاں جو دن رات پانی پلا رہی ہیں، آپ WHO سے پوچھ لیں، آپ کو بتا دے گا کہ صحت مند پیشاب ہلکا یلو ہونا چاہیے، لیکن یہ جاہل دن رات پانی پلا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے پانی پلانے سے جگر ٹھنڈا ہوگا، غذا ہضم نہیں ہوگی، وٹامن ہضم نہیں ہوں گے، گردے اور جگر خارج کر دیں گے، زیادہ پانی کے ساتھ غذائیں چلی جائیں گی، پھر ہمارے ملٹی وٹامن بکیں گے۔ یہ بھی ایک تماشا ہے۔ یہ جو کھڑے ہیں نا بوتلیں لے کے سردی میں، یہ بے غیرت ان کے پٹھو ہیں، ان کو سہولیات ملتی ہیں، یہ اپنے بچے پالتے ہیں، آپ کے بچے نہیں پال سکتے۔ ان کے دل میں ذرا درد نہیں ہوتی مریض کا پیسہ ضائع جائے گا اس کی، ان کو پتہ ہے کہ جتنا پانی پیئیں گے ٹھنڈے ہوں گے، ٹھنڈک سے ساری بیماریاں آتے رہیں گے۔ تو سامعین محترم، ہمدردی کر رہا ہوں، WHO کہہ رہا ہے یہ جو آج کل آپ نے دیکھا نا پانی کی، یہ بوتل والا پانی پئیں، یہ بوتل والا، یہ بوتل والے بھی ان کو آ کے پیر مانتے ہیں کہ آپ کمپنی کا پانی بیچے، یہ نیسلے کا بک رہا ہے، یہ فلاں بک رہا ہے، یہ فلاں بک رہا ہے۔ میرے بھائی، پانی کی تحقیق میں آپ کو دیتا ہوں، یاد رکھیے گا یہ سارا فراڈ ہے۔ ہاں، جہاں آپ سفر میں ہیں، کوئی صاف پانی نظر نہیں آتا، بوتل والا لے لیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن 24 گھنٹے بوتل والا پانی، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائی، حقیقی پیاس وہی ہوتی ہے جو کھانے کے بعد لگے اور ایک آدھا گلاس پینے کے بعد پیاس ختم ہو جائے، بس۔ جو بار بار لگ رہی ہے یا جو بار بار پیا جا رہا ہے وہ
آپ کو بیمار کرے گا۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔